دیکھیں سوشل سائنس ہماری سماجی زندگی، یہ تو بھی یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کو ایک روحانی طور پر اخلاقی، جس کو ہم روحانی کہہ دیتے ہیں، وہ اخلاقی طور پر انسان بلندی تک کیسے پہنچ سکتا ہے، جسے ہم آسان زبان میں کہتے ہیں انسان اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہے جو یورپ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ والی جو سائنس ہے نا، سوشل سائنس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہے میڈیکل سائنس، ڈاکٹر کیا کرے گا، آپ کی صحت کو سائنس کی روشنی میں اچھا کر دے گا، ڈولے شولے بن گئے آپ کے، کولیسٹرول فری ہو گئے آپ، یعنی اتنا کولیسٹرول جتنا ضروری ہے، ویٹ آپ کا بڑھا دیا، لیکن اس سے اچھا تھوڑی بن جائے گا، ہو سکتا ہے وہ چور نکلے، ہو سکتا ہے اسی صحت کو وہ ڈکیتی میں استعمال کرے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا گلا گھوڑ دے۔ تو اچھا بنانے کے لیے یورپ نے جب مذہب کو نکالا نا اپنی یونیورسٹیوں سے، عیسائیت سے بغاوت کی انہوں نے، تو اچھا بنانے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو اچھا بچہ بنانے کے لیے بھی ایک عقل کی روشنی میں اور حواس کی روشنی میں ایک علم وضع کیا جس کو سوشل سائنس کہا جاتا ہے، کہ بھئی اس کے بنا بھی کیا مشاہدے پر ہے۔ تو مشاہدات کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کریں گے، تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھا انسان کسے کہتے ہیں۔ یہاں بھی گڑبڑ کر دی، یہاں بھی کیا کر دی بھئی، آپ جو تجربے کر رہے ہو تو اس سوسائٹی میں کر رہے ہو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھی ہو ہی نہیں۔ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کس کی سمجھ میں آئے گا؟ سوسائٹی کلچر ایک دوسرے کے کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں نا۔ آپ کلچر کو اپنا باپ بنا رہے ہو تو کلچر کو تو آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ کلچر ہی غلط ہو۔ یہاں بھی انسان خدا کی قسم گھوڑے دوڑاتا رہے گا عقل کے، کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ دو فلاسفر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ان میں اتنا اختلاف ہوا نا، مثال کے طور پر نکاح کر کے رہنا چاہیے یا زنا کرنا چاہیے، عقل کوئی رہنمائی کرے گی یہاں پہ؟ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی جوڑوں کی شکل میں رہنا چاہیے، نکاح ہو، اس سے تمیز ابا اماں چچا ماموں وجود میں آتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں آتے تو کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اگر زنا کر لیں تو کیا، یہ تو مذہبی لوگوں نے کہا ہے زنا بری چیز ہے تو ہم رہ لیتے ہیں، ہم کیا ضرورت ہے۔ تو ان کے ہاں پھر اچھے کا ہوتے ہوتے نا، اچھے کی فہرست سے بہت ساری چیزیں نکلتی چلی گئیں۔ مذہب نے تو بہت ساری چیزیں ڈالی تھی نا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اف کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ نے کبھی ہاتھ اٹھا لیا تو برداشت کرنا ہے تمہیں، جو ابا کے تھپڑ کے جواب میں وہ ابا کو تھپڑ مار دے یا پولیس کو فون کرے تو مذہب کیا کہتا ہے؟ یہ اچھا آدمی ہے، مذہب کہتے نہیں برا آدمی ہے، احسان فراموش ہے۔ لیکن جب عقل پرستوں نے خود سے غور کرنا شروع کیا نا، خود سے سوسائٹی کے لیے اصول وضع کرنے شروع کیے، تو وہ چونکہ اپنی سوسائٹی کو دیکھ کر، وہ سوسائٹی جو خدا کا انکار کرتی ہے، تو وہاں تو شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، لڑکوں سے بدفعلی بھی ہے، نشے بھی ہیں، کیا کیا، تو انہوں نے اچھے کو ایکسپلین کرتے ہوئے نا بہت ساری چیزیں نکالنا شروع کی۔ نہیں، اس کا اچھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں تو بھی آپ برے آدمی نہیں ہیں۔ اگر بچہ پولیس کو فون کر کے اپنے ابا کو یا اماں کو جیل میں بھجوا دیتا ہے تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ شادی نہیں کرتے، ویسے ہی کسی سے نائٹ کلب میں جا کے ریلیشن کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ وراثت بچوں کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، کوئی بری بات، کیونکہ عقل تو فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہے نا یہاں پہ۔ یہاں تک کہ محرم رشتوں سے اپنی جو فزیکل ریلیشن ہے، اب یہ بحثیں بھی شروع ہو گئیں کہ اگر کوئی معاذ اللہ نقل کفر بہن سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ کیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اب پیدا ان ملکوں میں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اس میں خرابی کیا ہے۔ روس میں جب انقلاب آیا ہے نا الحاد کا، تو وہاں یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں کہ بھائی سگی بہن، مجھے تو بولتے ہوئے برا لگ رہا ہے لیکن اب ایک چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ سگی بہن سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں۔ تو ایسا ہوتے ہوتے اچھے کی ڈیفینیشن میں پھر پتہ ہے کیا رہ گیا ان کے یہاں؟ ریاست کے ساتھ مخلص ہو، بس اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہو، ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں فرض شناسی۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ جو ذمہ داریاں اسٹیٹ نے اس کے اوپر ڈالی ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، ٹیکس دے دیتا ہو۔ جب ٹریفک کے قوانین گورنمنٹ نے بنائے تو ان قوانین کی پابندی کرتا ہو،
یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ریاست کو بھائی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے, تمیز سے چلنے دو آرام سے, باقی جو مرضی کرنا ہے کرو. تو اب بتاؤ یہ عقل صحیح گائیڈ کر رہی ہے بیڑا غرق کر رہی ہے؟ بولو نا, بیڑا غرق کر دیا. کہ اچھا میں اتنے سارے اعمال جو اچھے تھے ان کو نکال کے آخر میں کیا بچا؟ پر اسٹریٹ کے ساتھ آپ کیا ہو. تبھی یورپ میں جو سچ بولا جاتا ہے, جھوٹ کے قوانین کی پابندی ہے, ایک دوسرے کی عزت ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ہاں اخلاقی معیار 4-5 چیزیں بچی ہیں, تو پوری زندگی وہ 4-6 چیزوں پہ ہی زور لگاتے ہیں. تو اس میں بھی ترقی نہیں کریں گے تو پھر کس میں ترقی کریں گے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں. ان 4-5 چیزوں میں بہت آگے نکل گئے. وہ 200 سال سے اسی پر محنت ہو رہی ہے. سچ بولو, جھوٹ مت بولو, کچرا ادھر نہ پھینکو, ڈبے میں پھینکو, یہ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے, ادھر پھینک رہے ہو, ادھر پھینکو جا کے. تو 250-200 سال نا جب مذہب کو نکالا تو اسی کو ریپیٹ, تو 4-6 چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے. وہ ہمارے یہاں تو بھائی ایک اچھے بننے کے لیے بہت لمبی ڈیٹیل ہے, بہت سارے حقوق ہیں, بہت سارے. بچپن سے بچے کو سکھایا جاتا ہے ابا اگر طبیعت سے پہل بھی دینا تو مار کھا کے رونا ہے. جیسے ہمیں تو ابا جب پیٹتے تھے تو ہم تھوڑا سا دیوار کی طرف منہ کر کے آدھا گھنٹہ روتے رہتے تھے ہچکیوں سے, کیونکہ ہم اگر ابا کو جواب دے دیتے ابا آپ نے مجھے کیوں ہاتھ اٹھایا, تو ہماری تو خاندان میں کوئی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. ہمیں پتا یار سوسائٹی میں ہم پر ایک دھبا لگ جائے گا, انتہائی بدتمیز بچہ ہے تو پٹے. اور اماں ہماری چمٹا دکھا رہی ہیں گرم گرم, کریلے پکے ہوئے کھا, ہمیں دل نہیں چاہ رہا کریلے کھانے کا. گورا تو کہے گا جو دل نہیں چاہ رہا بچے کو وہ کھلانا ظلم ہے, مساوات ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے بار بار تو ایسی چیز نہ کھلاؤ ورنہ بچہ تو مر جائے گا, لیکن کبھی کریلے بھی کھلاؤ یار. روزانہ یہ نہیں ہوتا کہ روزانہ بھنڈی پکے گی یا روزانہ گوشت پکے گا. بچہ ماں باپ کی مرضی جو ہوگی وہ کھائے گا, کوئی زہر تھوڑی کھلا رہے ہیں. آج تیرا باپ بھی یہی کھائے گا, کریلے کھا تو. اب اماں ہمیں چمٹا دکھا رہی ہیں, کھا بھائی, ہم یوں کر کے کھا رہے ہیں اور اس سے بھی ہو رہے ہیں. شکایت کسی سے کریں گے تو دوبارہ پٹیں گے. اب جا کے ہم شکایت کریں ابا سے کہ اماں نے ابا ایک تھپڑ اور لگایا, بھائی تیری تو اپنی ماں کی نہیں مان رہا. زیادہ سے زیادہ ابا سفارش کر دیں گے, بھائی وہ پکا لو جو بچہ چاہ رہا ہے پکا لو. تو بچے کو تو تربیت کرنی پڑتی ہے نا. آپ اس کو شروع سے مرغوں کی عادت ڈال دو, وہ تو دال کبھی کھا ہی نہیں سکے گا. تو یہ تو ماں باپ فیصلہ کریں گے کہ کیا کھلانا ہے اس کو. ہاں جب ظلم کر رہے ہو, بار بار کریلے کھلا رہے ہو بچے کی خیال, وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ تو پھر ماں باپ برے ہیں, پھر سوسائٹی ان کو برا بھی کہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں پہ کیوں ظلم کر رہے ہو. تو کتنی لمبی فہرست ہے نا ہمارے یہاں. پھر صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, نماز نہیں پڑھیں گے. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے 9-10 سال کے, ہمارے ابا اٹھاتے تھے فجر میں ہمیں. اس وقت تو ہمیں عقل نہیں تھی. وہ سردیوں میں آدمی اٹھ رہا ہے, سردی کی نیند کتنی زبردست ہوتی ہے, اٹھ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے, آدھے راستے سے ٹن مارا. دیکھا ابا پہنچ گئے, آدھے راستے سے ٹن مارا. ایک دفعہ میں آدھے راستے سے ٹن مار کے نا گھر آیا اور گھر میں نماز پڑھ لی میں نے. تو میرے بڑے بھائی نے دیکھ لیا, انہوں نے بولا ادھر آؤ. جی کہہ رہے بھائی یہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے, جو بھی مسلمان لوگ پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ابھی سے تم یہ سستی کر رہے ہو, ادھر ہی نماز پڑھ کے تم نے ویسے ڈانٹ لگائی ہے. کیوں؟ ان کو لگا کہ یہ اس کا عمل کیا ہے, اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر آپ مغربی دنیا سے غیر مسلم سے پوچھیں گے تو وہ شاید ابا کو برا کہہ رہے ہو کہ بچے کو صبح صبح کیوں اٹھا رہے ہو. خدا کی قسم ہم پر احسان کیا ہمارے باپ نے, جو آپ ہم نماز پڑھ رہے ہو سکون مل رہا ہے ہمیں, ہم پہ چھوڑ دیتے, ہم تو 12 بجے سو کے اٹھتے. یہی لوگ جب بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاؤ تو اس کو ظلم نہیں کہتے. بھائی اگر بچے کی جو رائٹس ہیں تو پھر بچے کو خود فیصلہ کرے گا بڑا ہو کر کہ میں نے اسکول پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا. لیکن آپ جواب میں کیا کہتے ہو؟ جب یہ فیصلہ کرے گا نا پڑھائی کی عمر نکل چکی ہوگی, اب اس کو پڑھانا ہے. جب پڑھانا ہے تو نماز بھی پڑھوانی ہے میرے بھائی. اللہ کو ہم تو مانتے ہیں, اسکول سے زیادہ ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ جس خدا نے پیدا کیا اس کو کیسے بھلا دے بچہ. تو ہمارے ہاں حقوق کی فہرست, پھر بڑے بھائی بھی تھے, ہماری بڑی بہن بھی تھی, چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں, ان کے حقوق. بھائی نے بھی پیٹ دیا ایک دن, صحیح ہے نا. تو ایک دفعہ پٹے سال میں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو بھائی بڑا بھائی ہے تو ہم کیا دکھڑا سنائیں کسی کو, پٹ گئے بھائی پٹ گئے تو ٹھیک ہے نا. اب ایسا نہ ہو بیان میں آپ سمجھے ساری زندگی میں پٹتے ہی رہے ہیں,
اور کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے. یہ تو ایک سال میں ایک دفعہ ہو گیا نا. اب یہ تھوڑی کہ روز روز تو اللہ کا شکر ہے صحیح اچھا سلوک ہی ہو رہا ہے, اور جو پٹے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. پھر ہمارے جو بڑے سے چھوٹے بھائی تھے وہ ہمیں صبح قرآن پڑھاتے تھے. ظلم بچے پر جب ہوگا جب رات دیر سے سلاؤ اور صبح جلدی اٹھاؤ. رات ہمیں ٹائم پہ سلایا جا رہا ہے, 8-9 گھنٹے کی نیند ہو رہی ہے, تو اب تو اٹھو نا بھائی. بچہ کو اگر سونے دینا وہ پھر بھی نہیں اٹھے گا, وہ کہے گا سوتا رہو. فجر کی نماز کے بعد ہمارے بڑے سے چھوٹے بھائی ہمیں لے کے بیٹھتے تھے, بھائی قرآن پڑھو بیٹھ کے, شاباش. وہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا ہوتا لیکن بیٹھ رہے پڑھ رہے ہوتے تھے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس طرح پڑھ رہے ہوتے تھے. اور ان کا ایک روب ہوتا تھا ہمارے اوپر, زبان نہیں چلا سکتے تھے, بھائی بڑے ہیں تو چھوٹوں کا خیال, ان کی بھی شفقت کرنی ہے, ان کا حق نہیں مارنا. تو مسلم اسلام میں حقوق کی فہرست اور اچھا بننے کا جو تصور ہے وہ بہت کیا ہے, وسیع. آپ کی شادی ہوگی تو ساری زندگی بیگم کا خرچہ آپ نے اٹھانا, اس کے ابا آئیں گے ان کو عزت دینا, سالہ آیا ہوا ہے اس سے تمیز سے بات کرنا. دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بہرحال آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, دوسروں کی بات کر رہا ہوں. تو تمیز سے بات کرنا. پھر اور اسلام میں آگے جاؤ گے تو سالی کی طرف نہ دیکھنا, سالی کو نہ دیکھنا. اللہ تمہاری شادی اس سے ہوئی ہے, اس کی بہنوں سے تھوڑی ہوئی تمہاری شادی جو وہاں فری ہو رہا ہے تو جا کے. اگر آپ فری ہو گئے تو اسلام کیا کہے گا, مینرز نہیں ہے اس میں. جس سے فری ہونا چاہیے تھا اس سے ہو نہیں رہا, جس سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس سے ہو رہا ہے. مینرز نہیں ہے تو غیر مسلم ہو گئے, یہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا, ختم. تو اب 4-5 چیزیں ان کے, پھر اور بہت سارے, ابھی تو نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, روزہ ہے, پھر خاندانی احترامات ہیں, جو رشتہ داری توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, بہت سارے. پھر خرچ کرنا, پھر صدقہ, پھر قربانی, پھر زکوٰۃ, پھر فطرانے. اتنی لمبی ہے کہ وہ تبھی تو اتنی موٹی موٹی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں جو اسلامی قانون ہیں, اتنی موٹی موٹی جلدوں میں, وہ سب اسلامی لاء ہے. تو اس لیے بھائی وہ 4-5 چیزیں نہیں ہیں ہمارے یہاں, بہت ساری ہیں. تو اب پورا زور 4-5 چیزوں میں نہیں ہے, وہ 4-5 ہمارے یہاں نارمل اسٹائل میں پائی جاتی ہیں, بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. لہذا سگنل کی پابندی کرتے ہیں, کبھی دیکھا آنکھ مٹکا ادھر وہ کوئی نہیں ہے تو توڑتے ہوئے نکل لی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو چیزیں غلط کر رہے ہیں نا, اتنی خطرناک حد تک ہم غلط نہیں, ان میں نشہ نہیں کر رہے ہم. وہ روڈ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں لیکن پیتے ہیں. پینے کی وجہ سے پابندی کے باوجود 6-8 بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہیں وہ پی کے. ہم جب پیلتے ہیں تو پتا ہوتا ہے یہ بندہ اس کو جاگتی بھی حالت میں کیس بن سکتا ہے. ابھی وہ ہمارے ایک دوست ہے نا, انہوں نے کہا یو کے میں ایک بندہ پی کے نکلا, کوئی لڑکی بیچاری جا رہی تھی, اس کے دانت توڑ دیے شراب میں. تو وہ دانت توڑ دیے, وہ بیڑا بھی غرق ہو گیا بیچاری کا, خون بہ رہا ہے, دانت ٹوٹ گئے. کوئی قصاص والا کیس نہیں ہے کہ اس نے دانت توڑے تو اس کے بھی توڑے جائیں گے. کیوں بھائی, نشے میں تھا تو نشے میں وہ ایک عذر سمجھا جاتا ہے. لیکن وہی جس نے دانت توڑے ہیں جب نشے میں نہیں ہوگا تو بڑی تمیز سے بات کرے گا. فرمائیے کیسے حالت. تو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو گورا کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, اور مسلمان دیکھو بدتمیز کہیں کا. ابے وہ بدتمیزی کر کے بھی اس تمیز سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں پینے کے بعد پتہ ہی نہیں چل رہا دانت توڑ رہا ہے کہ گھٹنا توڑ رہا ہے کہ ٹانگ توڑ رہا ہے, اور پھر بھی اچھے کا اچھا ہی ہے. وہ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور دوسری بات یہ کہ جو 5-6 چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں, جو ان میں بہت زیادہ ہیں, وہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم کون سا مذہب کو فالو پورا کہاں کر رہے ہیں. ہم لوگ مذہب کو ہم یہ تو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں. اگر مذہب ہم نے سوسائٹی سے نکال دیا نا اور پورا ان کو فالو کیا تو جو تھوڑی بہت اچھائیاں رہ گئی ہیں وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو میں بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی, جو موٹیویشنل اسپیکرز جن کے پاس مذہب نہیں ہے, ان کے پاس پاورفل موٹیویشن نہیں ہے. تو میرے پاس کلپ آتے رہتے ہیں نا, تو وہ میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا, ہم لوگ آ رہے تھے اکٹھے, تو میں نے کہا یار یہ موٹیویشن اسپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی ایسا نہ ہو کسی اسپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا بعض لوگ, ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. چھوٹی موٹی تو بات
جب بھی ایک کلپ شروع ہوگا نا, ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ. ایک دم آدمی کہتا ہے یار اب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, ایک بات ایک دم نا ایسا لگتا ہے بس اب تو ختم بھائی. اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے نا پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پہ اکٹھا کر دیا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا میں ایسے کبھی کبھار اسپیکر کو سنتا ہوں, ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کلپ کوئی آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا اس طرح اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کان کھول کے, مجھے اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں نا, بس اتنا نہیں ہے بھائی صحیح نا, ہلکا پھلکا ہی ہے, کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو, پیسہ کمانے کی. غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بھائی بس مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سن کے, یار کتنی تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا. سکسیس کی کوشش کرو, کامیابی کی نہیں ملتی بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی. کامیابی گئی کہاں, تل لینے. کیا کرنا ہے بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی, خدا کو راضی کرو یار. سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے, ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا, اپنے لیے بنایا, اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کتنا آسان ہو گیا نا. جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے کرو, اور یہ یقین رکھو آپ جو کرو گے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا, جو اللہ چاہے گا. آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو, اس کے لحاظ سے اپنا ہدف بھی بناؤ, ویژن بھی بناؤ, محنت بھی کرو. محنت میں کوتاہی ہو جائے توبہ استغفار کرو. 100 بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو 100 بار بھی توبہ کرتا ہے, اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا. اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو. اگر اللہ خوش ہے, اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, ڈرتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو, لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو. تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی نا اس کی بخشش لازمی ہوگی. اللہ کا یہ وعدہ ہے. کوشش میں لگا رہے, مایوس نہ ہو. بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں؟ اللہ نے کرنی ہے. تو جب بخشش اللہ نے ہمارے حضرت کتنے پرہیزگار تھے. حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے, لیکن پھر جب میں یہ سوچتا ہوں نا کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی, تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت بخشوں گا ہی نہیں میں تمہیں. صحیح ہے نا. ہمیں کہا ہے انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو, بس تم لڑکھڑاتے یعنی پھسلتے بھی چلو گے, آؤ گے تو بخشنا کس نے ہے؟ میں نے ہے نا, میں نے بخشنا ہے. تو بس مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو. غلطی ہوتی ہے توبہ کرو, معافی مانگو. 100 بار غلطی ہوتی ہے 100 بار توبہ کرو, کوشش میں لگے رہو. اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی. تو الایمان بین الخوف والرجاء, امید اور خوف کے درمیان میں ہے. اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے. اگر امید اور خوف دونوں نہ ہو نا, خالی امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے. یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز. خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے, یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے. اسلام نے وہ لائف اسٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے. اگر آپ کو خوف نہ ہو نا ہلکا پھلکا سا, تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی. دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو کیسا خوش ہو جاتا ہے. مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمبو نچوڑ کے کھلا دیں تو کیا اس کو ہوگا, یار یہ تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں. اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئے نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا. تو دونوں چیزیں نا, فقر کا خوف اور غنا کی امید, یہ جب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ, ایک بات کان کھول کے سن لینا, ایک دم میں ہل جاتا ہوں, پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ میں. تو لوگ بھی ایسا, پھر کلیپنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ رزلٹ کیا نکلا اس کا, کیا کریں ہم, کیا کریں. تو رزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے, بس باتیں ہیں کرتے چلے جاؤ, وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاء اللہ زبردست.